انداز کرم بھی جدا ہے، شان عطا بھی، اس در کا گدا شاہ بھی اور گدا بھی، آتی ہے ہر ایک گام پہ خوشبو محمد، جنت کی ہوا ہے یہ مدینے کی ہوا بھی، ہے فخر کے سر آپ کے دربار میں خم ہے فخر کے سر آپ کے دربار میں خم ہے، جنت بھی ہے یہ مرکز ارباب وفا بھی، دیدار جو ہو جائے تو معراج ہے اپنی، کچھ کم نہیں مل جائے جو نقش کف پا آپ کا بھی، ممنون کرم ہوں مجھے قدموں میں رکھا ہے، مدفن کے لیے چاہیے تھوڑی سی جگہ بھی، بیمار غم عشق کو کیا کام دوا سے، یہ درد ہے جو درد بھی ہے اور دوا بھی، یہ جو درد ہے درد بھی اور دوا بھی، نام ان کا جو لیتا ہے تو ٹلتی ہیں بلائیں، نام ان کا جو لیتا ہے تو ٹلتی ہیں بلائیں، یہ میرا وظیفہ بھی ہے اور رد بلا بھی۔ یہ گمنام بوڑھے بلوچی کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کی جوانی کی بہاریں دیکھ چکا ہے، مگر جس کا دل جو ہے وہ یاد مدینہ سے لبریز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں موزن ہے، وہ ہر وقت مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، وہ بکریوں کے ریوڑ چڑھاتا ہے، اس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، وہ بلوچ سرداروں کی زمینوں پہ کاشتکاری کرتا ہے اور ان کی بکریاں کی چگالی کراتا ہے، وہ سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہوئے بکریوں کو چراتا ہے، اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی خواہش ہے، اس کے جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کبھی وہ حرمین کی سرزمین کو دیکھے، وہ زمین کو دیکھے جس پہ حضور نے اپنے قدموں کو لگائے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناز خراما ہوئے، اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر جب اس کو سعادت ملتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے دربار میں پیش ہوتا ہے، تو وہ اتنی حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کے نبی کے دربار کو دیکھتا ہے، اور اس کا رنگ جب وہ عشق کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطارو رومیو رازیو غزالیو کچھ ہاتھ نہیں آتا آہ سحر گائی، جب آپ کے سینے میں عشق کا الاؤ کو آگ لگی ہوئی ہو اور آپ کا سینہ جو ہے وہ عشق کے بھٹی میں کندن ہو رہا ہو، تو بندے کا وہی صورت بن جاتی ہے، وہی سیرت اپنا لیتا ہے جو اس کے محبوب کی پسندیدہ ہوتی ہے، اور پھر اسی لیے تو کہا گیا ہے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار، تو کھلتے ہیں غلاموں پر وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں سے میں نظر آئے، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، مہک جائے رونق گلزار ہو جائے، اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہی سر ہیں قربان کے عشق کے، کہ کوچے بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار، یہ صدا دیتا ہے آپ سے چاہت کا صلہ اپنی زبان میں تاثیر، یہ صدا دیتا ہے آپ سے اپنی چاہت کا صلہ اپنی زبان سے تاثیر، سن کے سب اہل چمن اس کا سخن ان کو بھی آ جائے، جب وہ فقیر اعظم سلطان عرب کے دربار پہ پہنچتا ہے تو اس کی جو نگاہیں ہیں ان سے اشکوں کے سجدے رواں ہو جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو اپنی آخری بار جب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو شاید اس کی آنکھوں میں یہ منظر ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ اس در پہ آنے کی امید نہ ہو اس کو، مگر اللہ اس کے لیے فضل و کرم کے معاملات جاری فرما چکے ہوتے ہیں، اس کی صورت کے متعلق عرب ٹی وی پہ اوپر تبصرے ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو بزرگ بلوچستان سے آیا ہوا بزرگ ہے، یہ گمنام آدمی، اس کی چال ڈھال ایسی لگ رہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کی کسی جماعت کا بچھڑا ہوا رکن ہے، اور اس کی چال ڈھال صحابہ کرام سے ملتی جلتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں رنگا ہوا ہے، اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی سے مراد سکندر رومی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ نبی رحمت جب اوپر معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو حضرت بلال کی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اور سکندر کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے۔ جب وہ بابا جی بلوچستان کے ان تپتے صحرا اور اغزار سے مدینہ النبی میں پہنچتے ہیں تو جو ان کے عشق کے انداز کو اس طریقے سے سرایا جاتا ہے
کہ ان کو آج بھی بتا دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ، آپ کی محبت میں ڈوب مرو، حضرت صہیب رومی اور امام غزالی جیسے بن جاؤ تو آپ کو اسی طریقے سے مراتب دیے جائیں گے۔ جب یہ بابا جی تاجدار کائنات کے دربار میں موجود تھے تو وہاں پر ہزاروں جو تھے وہ رؤسا تھے، وہاں پہ اس وقت 3 مرتبہ کا وزیر اعظم بھی موجود تھا، وہاں پر اہل علم اور اہل علم بھی تھے، اہل منصب بھی تھے، وہاں پر وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو جو شہرت کی بلندیوں پر موجود تھے، مگر یہ ایک بابا جی تھے جو گمنامیوں کی جگہ پہ تھے، مگر وہاں پہ جب انہوں نے وہ حسرت بری نگاہ سے گنبد خضرا کی طرف دیکھا تو وہ لمحہ تھا کہ وہ کائنات کی مشہور ترین ہستی بن گئے، اور جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے وہ گمنام ہو گئے، اور یہ بابا جی اپنی عشق کی وجہ سے آج بھی حیات پا چکے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی سعودی عرب کی حکومت نے اور سعودی عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بابا جی حج کی جو سعادت ہے وہ حاصل کریں اور وہ یہ مدینہ پاک میں آئیں اور مدینہ پاک کو بار بار دیکھیں، اس لیے کہ اگر طلب سچی ہو، عشق سچا ہو تو بلاوا بار بار آتا ہے، اور اگر طلب اور عشق مکمل نہ ہو تو پھر بلاوے نہیں آتے۔ دیکھا آپ نے، اگر عشق سچا ہو تو محبوب کو بلوچستان کے ایک بے سر و سامان چرواہے کو آپ آج بھی بلاتے ہیں اور کیسے اس کو نوازتے ہیں،